اچھا جی، پچھلی کلاس سے جو سلائیڈز رہ گئے تھے، ایک ہی سلائیڈ ہے لیکن اس پہ ڈسکشن زیادہ ہے، اسی سے سٹارٹ کر لیتے. اچھا جی، پچھلی کلاس میں اگر کوئی کویسچن ہے کسی کا، یہ سٹارٹ والا ٹائم میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا کہ سٹارٹ والا ٹائم پچھلی کلاسز میں جو کویسچنس ہوتے ہیں اسی کے لیے ہوگا. sir, no question, sir. One question, sir. I have a question, sir. اچھا جی، جس کا کویسچن ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. سر یہ مین ڈی ڈی ایل اور ڈی ایم ایل میں مین ڈفرینس کیا ہے سر؟ دونوں تو تقریباً دونوں کا کام ایک جیسے ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ Structural data. اچھا جی، یہ باقی سارے لوگ اپنے مائکس بند کر لیں، صرف یہ ایک بندہ جو کویسچنس کر رہے ہیں صرف اسی کا مائک آن ہے. سر ڈی ڈی ایل اور ڈی ایم ایل میں مین ڈفرینس کیا ہے سر؟ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، دوبارہ بات کر لیں اور باقی لوگ سارے اپنے مائکس بند کر لیں، سارے لوگ اپنے مائکس بند کر لیں. سر ڈی ڈی ایل اور ڈی ایم ایل میں مین ڈفرینس کیا ہے سر؟ اچھا، ڈی ڈی ایل اور ڈی ایم ایل میں مین ڈفرینس کیا ہے؟ اچھا جی، ڈی ڈی ایل ایکچولی ڈی ڈی ایل ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج، یہ ڈیٹا بیس کی جو اسٹرکچر ہے، اسٹرکچر اس سے ریلیٹڈ جتنے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اسی کے لیے ڈی ڈی ایل یوز ہو جاتا ہے. اور ڈی ایم ایل جو ڈیٹا سے ریلیٹڈ جتنے آپریشنس ہوتے ہیں، پہلا کیا تھا، ڈیٹا بیس کے اسٹرکچر سے ریلیٹڈ ڈی ڈی ایل، اور ڈیٹا سے ریلیٹڈ جتنے آپریشنس ہوتے ہیں وہ ڈی ایم ایل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ڈیٹا کو ہم نے ریٹریو کرنا ہے، ڈیٹا کو ایڈ کرنا ہے، ڈیٹا کو چینج کرنا ہے یا ڈیٹا کو ریٹریو کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم ڈی ایم ایل کو یوز کر لیتے ہیں، ڈیٹا پہ جتنے آپریشنس ہوتے ہیں. اور اگر ہم نے اسٹرکچر پہ کوئی آپریشن کرنا ہو، فار ایگزامپل اسٹرکچر کو کریٹ کرنا ہے یا اسٹرکچر میں کوئی چینجز کرنے ہیں یا اسٹرکچر کو ڈیلیٹ کرنا ہے، ڈراپ کرنا ہے، تو ان سب کیسز میں ہم پھر ڈی ڈی ایل کو یوز کرتے ہیں. دونوں ہی پرپز کے لیے یوز ہو جاتا ہے. کوئی اور کویسچن ہے؟ جس کا کویسچن ہو صرف کوئی مائک آن رکھ لیا کرے، باقی بند کر لیا کرے تو ادھر آواز کلیئر ہوگی، ادروائز پھر آواز کلیئر نہیں ہوگی. اچھا جی، چلو آئی ہوپ کسی کا سر سب نے سیکھ لیا ہوگا. اچھا جی، یہ اسی کلاس پچھلی کلاس کا کنٹینیویشن ہے. اس میں پچھلی کلاس میں کچھ سلائڈس سے کچھ نہیں بلکہ ایک ہی سلائڈ رہ گیا تھا، اس ایک Sir سلائڈ ji, کی ضرورت hello. زیادہ ہے. Sir ji, جی sir یہ اینڈ فری بہت شور کر رہے ہیں. سر یہ کس کے اینڈ فری ہے؟ اچھا، یہ ایک منٹ اس کو دیکھ لیتے. سر بہت شور کر رہے ہیں. جی جی جی، اس میں سے کوئی ایک بندے نے باسط کا ہے میرا. مائک آن رکھا ہوا ہے. اچھا جی، ابھی مائک آن ہے وہ خود بخود بند کر لیا کرے. ایک منٹ میں اپنے یہ بھی بند کر لیتا ہوں، اسپیکرس کو بند کر لیتا ہوں. جس کا بھی مائک آن ہے وہ خود بخود بند کر لیا کرے تو باقی لوگ ڈسٹرب نہیں ہوں گے. یہ بگش کیا ہے سر، اس کا مائک آن ہے. اچھا جی، یہ ہواوے کا موبائل کس کا ہے؟ اس کا بھی مائک آن ہے. یہ ایک تو اس میں اپنے نام رکھ لیا کرے تاکہ آپ کے ساتھ ادھر ڈسکشن آسانی سے ہو. باسط کا بھی مائک آن ہے. یہ زرق خان، چلو یہ تو سیئر ہے اس کو، لیکن یہ والا بندہ ہواوے کا موبائل جس کا ہے اس بندے کو نکال دیتے، اس کو ریموو کر لیا. صحیح ہے. وہی ایک بندہ تھا، اس کا موبائل بھی ہواوے کا تھا، اسی نے یہ سارا مسئلہ کریٹ کیا ہوا تھا.
اچھا جی چلو ابھی آئی ہوپ آواز سب کو آ رہی ہے. اچھا یہ جو ڈیٹا ایڈوانٹیجز آف DBMS ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یہ پچھلی کلاس کا کنٹینیویشن ہے, اسی کے کچھ سلائڈس ہیں, کچھ ہی نہیں بلکہ ایک ہی سلائڈ ہے. آج اس میں سے ڈیٹا زیادہ ہے. اس جو ڈیٹا DBMS ہے اس کی جو مین ایڈوانٹیجز ہیں اس میں سے کنٹرول آف ڈیٹا ریٹنڈنسی. یہ فائل بیس سسٹم میں ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے بہت جلد کہ ہمارے پاس فائل بیس سسٹم میں مسئلہ کیا تھا. تو فائل بیس سسٹم میں ایک مسئلہ یہی تھا کہ اس میں ہمارے پاس ڈیٹا ڈپلیکیٹ ہوتا تھا. ہم ایک کاپی ہوتی تھی ڈیٹا کی, اس کو ہم مور دین ون لوکیشنز پہ اسٹور کرتے تھے اور ڈیٹا ڈپلیکیٹ ہو جاتا تھا. اسی طرح سے یہ جو DBM ڈیٹا بیس جب ہم بنا لیتے ہیں تو اس میں ہم سنگل کاپی رکھ لیتے ہیں پوری ڈیٹا کا, اور اس کو پھر ملٹیپل ڈپارٹمنٹس اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اور یہ فیسلٹی ہمیں DBMS پرووائڈ کر دیتے ہیں. DBMS کو اگر ہم یوز کر لیں تو ہم آسانی سے ڈیٹا کو اس کی ریٹنڈنسی کو روک سکتے ہیں. اچھا اس میں ذہن میں رکھتے اس میں سے یہ کنٹرول آف ڈیٹا ریٹنڈنسی لکھا ہوا ہے, ریموو آف ڈیٹا ریٹنڈنسی نہیں لکھا ہوا ہے. مطلب کہ ڈیٹا ریٹنڈنسی ہمارے پاس اسٹل رہ جاتی ہے, لیکن وہی ڈیٹا ریٹنڈنسی ہوگی جو کہ بہت زیادہ ضروری ہو. جس کی بہت زیادہ ضرورت نہ ہو مینس جو غیر ضروری ڈیٹا ریٹنڈنسی ہے اس کو ریموو کر لیتے ہیں. اچھا ڈیٹا ریٹنڈنسی اس کو ریموو کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ ڈیٹا ریٹنڈنسی ریموو کرنے کی ضرورت یہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس وہ آ جاتا ہے ڈیٹا ریٹنڈنٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں سے دو مسئلے ہو جاتے ہیں مینلی. ایک تو ہمارے پاس یہ اسٹوریج زیادہ لے گا, ہمارے پاس جو اسپیس ہے وہ زیادہ لے گا. لیکن آج کل اسپیس اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. ہارڈ ڈسک پہ یہ اسپیس لے لیتے ہیں تو ہارڈ ڈسک کا میموری اتنا ایکسپینسو نہیں ہے آج کل, تو اس کو ہم اتنا بڑا ڈس ایڈوانٹیج نہیں کہتے. ڈس ایڈوانٹیج ہے لیکن اتنا بڑا ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے جس کو یوزر افورڈ نہیں کر سکے. لیکن جو اس سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے ڈیٹا ریٹنڈنسی کا وہ ڈیٹا انکنسسٹنسی ہے. اگر ہمارے پاس ڈیٹا ملٹیپل پورشنز پہ پڑی ہوئی ہوں تو زیادہ چانس ہے کہ ڈیٹا انکنسسٹنٹ ہو جائے. ڈیٹا انکنسسٹنسی کس چیز کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا کی جو ایکوریسی ہے یہ اگر وائلیٹ ہو جائے, کہیں پر بھی ایکوریسی ڈیٹا کی ختم ہو جائے یا کمپرومائز ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا انکنسسٹنٹ ہے. تو اگر ہمارے پاس ڈیٹا ریٹنڈنٹ ہو, ڈپلیکیٹ ہو, اس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈیٹا میں جو کنسسٹنسی ایشوز ہے وہی ہمارے پاس آ سکتے ہیں. یہ اس کا سمپل ایگزامپل کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک جگہ پہ اس کا ڈیٹا ہے, فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہے, تو ایک جگہ پہ اسٹوڈنٹ کا نام علی لکھا ہوا ہے, فار ایگزامپل یہ ایڈمیشن سیکشن میں لکھا ہوا ہے, اور چونکہ ڈیٹا ڈپلیکیٹ ہے اور اسی اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں, فار ایگزامپل یہ اسی اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہے اور اس کا نام یہ محمد علی کہیں پہ لکھا ہوا ہے, تو ابھی ایک اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہے اور وہ دو ڈفرینٹ اس کے جو نیم ہے ڈفرینٹلی لکھی گئی ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو انکنسسٹنسی کہتے ہیں. سیم ڈیٹا ہے, اس کے دو ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ ڈیٹا سٹور ہیں, لیکن وہ اس کے جو ڈیٹا ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے. ایک جگہ پہ نیم علی ہے, دوسری جگہ پہ نیم محمد علی ہے. تو اسی طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے یہ آپ کے پاس تب آ جاتی ہے جب آپ کے پاس ڈیٹا ڈپلیکیٹ ہو. اگر ڈیٹا ڈپلیکیٹ نہ ہو تو پھر آپ کے پاس یہ والے مسئلے نہیں آ جاتے. تو یہ جو ڈیٹا ریٹنڈنسی ہے یا ڈیٹا ڈپلیکیشن ہے یہ خود اتنا پرابلم نہیں ہے کیونکہ یہ صرف اسٹوریج آپ سے زیادہ لے گا, لیکن اس کی وجہ سے جو پرابلم آ جاتے ہیں وہ ہمارے پاس ڈیٹا انکنسسٹنسی آ جاتی ہے. اگر ہمارے پاس ڈیٹا انکنسسٹنسی آ جائے تو پھر وہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جو DBMS ہے, DBMS ہمیں یہ فیسیلیٹیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کو ریٹنڈنسی کو ہم کنٹرول کر سکے. اور یہ دوبارہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کو ہم ریموو نہیں کرتے کیونکہ بعض جگہوں پہ ہمارے پاس ریٹنڈنسی ریکوائرڈ ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہ جو فورن کی اور پرائمری کی کا یا جو ریلیشن شپ کے لیے جو ڈیٹا ہم یوز کر لیتے ہیں وہ ایکچولی ڈپلیکیٹ ہوتا ہے. اچھا دوسرا جو ایڈوانٹیج ہے DBMS کا وہ ڈیٹا کنسسٹنسی ہے جو آلریڈی ہے ڈسکس ہو گیا. کنسسٹنسی مینس کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ کریکٹ فارمیٹ میں اسٹور ہوگا.
मीन्स वो जितनी कॉपीज तो नॉर्मल नहीं होती, सिंगल कॉपी होगी, लेकिन अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी है तो उधर भी आपके पास सारा डेटा एक जैसा होगा। इस तरह से नहीं होगा कि एक जगह पे अली लिखा हुआ होगा और दूसरी जगह पे मोहम्मद अली लिखा हुआ होगा, डेटा एक जैसा होगा। दिस इज कॉल्ड डेटा कंसिस्टेंसी। अच्छा जी, जो थर्ड एडवांटेज है DBMS का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का, that is more information from same amount of data, more information from same amount of data. This one. अच्छा जी, ये जो डेटाबेस हम बना लेते हैं, डेटाबेस का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपने जो डेटा है हमारे पास, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकें, उसमें से हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकें। अगर हम उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते तो फिर डेटाबेस का कोई एडवांटेज नहीं है। जो भी हम डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम बना लेते हैं, और मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम हो या डेटाबेस हो या कोई और डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम हो, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इसमें से हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेंगे। अगर इंफॉर्मेशन उस डेटा में से हम रिट्रीव नहीं कर सकते तो उस डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम का फिर कोई एडवांटेज नहीं है। तो डेटाबेस के भी डेफिनेटली एक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है और इसका भी यही काम होना चाहिए कि हम उसमें उस डेटा में से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सके जो डेटाबेस में हम उसको स्टोर करना चाहते हैं। अभी बाकी डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में और डेटाबेस डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में मेन डिफरेंस यही है कि बाकी डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम से हम कम इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू डेटाबेस डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक्सेल ले लें या कोई और इस तरह का स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, एरे बनाई हुई है या डेटा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो उस डेटा स्ट्रक्चर में से या उस एरे में से तो भी हमारे पास एक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है, लेकिन उसमें से हम कम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू डेटाबेस डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये वाला जो फैसिलिटी है ये एक्चुअली हमें DBMS प्रोवाइड कर लेते हैं। हम DBMS के थ्रू उस डेटाबेस को रिट्रीव कर लेते, डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव कर लेते हैं, उसको प्रोसेस कर लेते हैं और उसमें से फिर इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम DBMS को यूज़ कर लें तो फिर हमारे पास अगर किसी और सिस्टम वाला डेटा और हमारे डेटाबेस का डेटा वो अगर सेम अमाउंट का भी हो, फॉर एग्जांपल कोई 100 रिकॉर्ड्स है या 1000 रिकॉर्ड्स हैं, तो उन 1000 रिकॉर्ड्स से हम अगर DBMS को यूज़ कर सके तो हम उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। और ये जो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर लेते हैं ये एक्चुअली हमें DBMS प्रोवाइड कर लेते हैं। तो हम इसी वजह से कहते हैं कि ये डेटाबेस का DBMS का एक एडवांटेज है। अच्छा, नेक्स्ट जो एडवांटेज है दैट इज डेटा शेयरिंग। ये डेटाबेस की एडवांटेजेस में भी शामिल है कि डेटा जो हमारे पास फाइल बेस्ड सिस्टम होते हैं उसमें हमारे पास डेटा शेयर नहीं होता। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का डेटा होगा तो सिर्फ वही डिपार्टमेंट और उसकी वही यूजर्स जो कि उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को यूज़ कर लेते हैं सिर्फ वही उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो डेटाबेस सिस्टम है, डेटाबेस सिस्टम का डेटा चूँकि शेयर्ड होता है, जो पब्लिक डेटा हो वो शेयर्ड होता है और सारे यूजर्स उसको सेम टाइम पे या अगर वो डिफरेंट टाइम पे भी एक्सेस करना चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपल एग्जांपल, आप उसका दोबारा वही बोर्ड का डेटाबेस आप लोग कंसिडर कर लें। जब भी हमने अपनी FEC का रिजल्ट देखना होता है तो उसके लिए हम सिंपली क्या कर लेते हैं, उधर डेटाबेस उसका जो डेटाबेस है उसको एक्सेस कर लेते हैं और उसको हम उसका डेटा व्यू कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि वो डेटा हमारे पास शेयर कर दिया गया है। तो ये शेयरिंग की फैसिलिटी आपको कौन प्रोवाइड कर लेते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर लेते हैं? ये DBMS आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर लेते हैं। अगर DBMS हमारे पास ना होता तो फिर ये शेयरिंग डेफिनेटली हो सकता था, लेकिन बहुत मुश्किल तरीके से हम उसको कर लेते हैं। अभी चूंकि DBMS है तो जो भी बंदा DBMS के थ्रू डेटाबेस बना लेते हैं तो आसानी से उसको फिर यूजर्स के दरमियान शेयर भी कर सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इसमें है इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी। अच्छा, ये इंटीग्रिटी थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ भी डिस्कस हो गया। इंटीग्रिटी मींस करेक्टनेस ऑफ डेटा, कि हमारे पास डेटा क्या है, करेक्ट है। ये स्पेलिंग्स तो ज्यादा, करेक्टनेस ऑफ डेटा, कितना डेटा हमारे पास करेक्ट है।
अच्छा जी, और ये करेक्टनेस इसी वजह से ज़रूरी होती है कि अगर आपके पास डेटा करेक्ट ना हो तो फिर उसमें से इंफॉर्मेशन डेफिनेटली करेक्ट नहीं हो सकती, नो हमारे पास सही हो सकते। अच्छा जी, कोई बंदा कुछ कहना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 वो उसने कुछ रेस हैंड किया हुआ है। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, इंटीग्रिटी। राकेश सर। जी Sir, जी 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 sir, more information from the same amount of data. Sir, इसके बारे में थोड़ा बताइए. अच्छा जी, मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेम अमाउंट ऑफ डेटा। ये सिंपली आप लोग ये समझ दें कि अगर हमारे पास कोई डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम हो, ये जहन में रख ले, कोई भी सिस्टम ये जो हम इधर मैनुअल सिस्टम यूज़ कर लेते हैं, इधर हमारे अपने इस्लामिया कॉलेज में देख ले, अगर आप लोग एडमिशन सेक्शन देख ले, उसमें आप लोग फॉर्म जमा कर लेते हैं या कोई और इस तरह का डिपार्टमेंट देख ले, इन सब को डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं, लेकिन वो हमारे पास मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग है। अभी अगर इसी डेटा को हम किसी एक्सेल शीट में रख ले या किसी और चीज़ में रख ले तो फिर उसको हम वो भी फाइल बेस्ड सिस्टम है, लेकिन हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड फाइल बेस्ड सिस्टम है, वो भी हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है। अगर यही डेटा हम डेटाबेस में रख ले तो वो भी हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है, लेकिन उसको फिर हम डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। एक हमारे पास मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम हो गया, एक कंप्यूटर बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम हो गया, लेकिन वो फाइल बेस्ड सिस्टम है, और तीसरा हमारे पास डेटाबेस बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम हो गया। तो अगर हम डेटाबेस बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज कर लेते हैं तो उसमें अगर हमारे पास उतना ही डेटा हो जितना हमारे पास हो मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में हो, उसमें से हम ज्यादा रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं, डेटा को ज्यादा डिफरेंट तरीकों से उसको व्यू कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं कि हम ये एनालाइजिंग भी एक्चुअली हम उसमें से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ डेटा भी हो फिर भी हम उस डेटा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब ज्यादा रिपोर्ट्स उसमें से हम जनरेट कर सकते हैं। Yes, सही है? sir. अच्छा Yes, जी, sir. ठीक है. डेटा इंटीग्रिटी मींस करेक्टनेस ऑफ डेटा। तो अगर हम डीबीएमएस को यूज कर ले तो हम आसानी से अपने डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आप लोग को दे देता हूं कि फॉर एग्जांपल क्लास में हमारे पास जो रोल नंबर है वो कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ये तो तकरीबन सब लोग इस पे उसका यकीन होगा कि हमारे पास क्लास का जो रोल नंबर होता है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अगर डुप्लीकेट हो गया तो फिर उसमें से मसला आ जाता है। तो ये जो क्लास नंबर का जो डुप्लीकेशन मसला है ये एक्चुअली इंटीग्रिटी वायलेशन है। अगर कहीं पर भी हमारे पास एक ही क्लास में दो रोल नंबर्स हो गए, रोल नंबर 1 एक बंदे का भी है और रोल नंबर किसी दूसरे बंदे का भी है, जिसका मतलब है कि इधर हमारे पास इंटीग्रिटी वायलेट हो गई है, इंटीग्रिटी वायलेट हो गई है। तो इसी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए डीबीएमएस हमें क्या करा देते हैं। ये सिंपल एग्जांपल जो आप लोगों को रोल नंबर का बता दिया कि फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास डीबीएमएस में हम ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि हम डुप्लीकेट को अलाउ न कर ले उन्हीं कॉलम्स पे जिन कॉलम्स पे डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है। फॉर एग्जांपल रोल नंबर वाला कॉलम है, इसमें से हमारे पास कहीं पर भी डुप्लीकेट डेटा नहीं आना चाहिए, तो हम रोल नंबर वाले कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन लगा लेंगे कि इधर कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना आ जाए। और ये रिस्ट्रिक्शन की जो फैसिलिटी है ये हमें कौन प्रोवाइड कर लेते हैं? ये डीबीएमएस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर लेते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर हम डीबीएमएस को यूज कर ले तो हम फिर आसानी से इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं, जो डेटा करेक्टनेस है वो उसको मेंटेन कर सकते हैं। एक कल मैंने एग्जांपल लिया था कि एटीएम के थ्रू अगर आप पैसे निकाल लेते हैं तो उधर भी अगर आपके पास कहीं पे आपका डेटा गलत हो गया तो इसका मतलब है कि आपकी जो डेटा की इंटीग्रिटी है वो वायलेट हो गई। तो अगर आप डीबीएमएस को यूज कर लेते हैं तो आपके उस ट्रांजेक्शन को जो अधूरा रह गया था उसको रोल बैक कर लेगा और आपके डेटा को करेक्ट फॉर्मेट में ले आएगा। तो अगर डेटा को करेक्ट फॉर्मेट में आ गया तो इसका मतलब है कि उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रह गई है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो हमारे पास सिक्योरिटी है कि अगर हम डीबीएमएस को यूज कर लें तो हम सिक्योरिटी को इम्प्रूव करा सकते हैं। हमारे पास जो डेटा की सिक्योरिटी है वो ज़्यादा हो सकती है। ये किस तरह से ज़्यादा, ये जहन में रख लें। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्सेल शीट आप लोग कंसिडर कर लें, एक्सेल शीट भी हमारे पास
ایک اگر اس میں ہم ڈیٹا رکھ لیں, اس پہ پروسیسنگ کر لیں, تو ہمارے پاس ایک ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم بن جاتا ہے. لیکن ایکسل شیٹ میں ہم کبھی کسی یوزر سے ایک پرٹیکولر کالم کو ہائڈ نہیں کر سکتے. اگر فار ایگزامپل 3 بندے ہیں XYZ, اگر XYZ کمپیوٹر کو لاگ ان ہو سکتے ہیں, ایکسل شیٹ کو اوپن کر سکتے ہیں, تو پھر وہ اس ایکسل شیٹ میں جتنا ڈیٹا ہے سارا ڈیٹا کو ویو کر سکتا ہے. کوئی اس طرح کا سیکیورٹی میکینزم نہیں ہے کہ ہم اس میں سے کچھ کالم اس سے ہائڈ رکھ لیں کہ وہ اس کو ویو نہیں کر سکتے, اور کچھ اس کو شو کر لیں کہ چلو آپ اس کو ویو کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ڈیٹا بیس کو یوز کر لیں تو ڈیٹا بیس میں اگر آپ ڈیٹا بیس کو یوز کر لیں تو ڈیٹا بیس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی پرٹیکولر جو آپ کے پاس فار ایگزامپل 3 یوزر ہے وہی XYZ, تو XYZ میں سے آپ X کو پورا ایکسس دے دیں اس پوری ٹیبل پہ کہ آپ اس پوری ٹیبل کو ویو کر سکتے ہیں. دوسرا Y کو آپ اس میں سے فار ایگزامپل 10 کالم میں سے 8 کالم پہ آپ ایکسس دے دیں کہ چلو آپ اس 8 کالمس کو ایکسس کر سکتے ہیں, لیکن وہ 2 ایکسس نہیں کر سکتا. 2 کی سیکیورٹی وہ اس سے سیکیور رکھ سکتا ہے اس Y یوزر سے. اور تیسرے یوزر جو Z ہمارے پاس یوزر ہیں, اگر ہم چاہیں کہ اس سے کوئی پرٹیکولر رو کو ہائڈ کرنا چاہے, فار ایگزامپل ٹیبل میں ٹوٹل 100 روز ہیں, 100 روز میں سے ہم اس سے فار ایگزامپل 10 روز کو ہائڈ رکھنا چاہتے ہیں, تو اس کو ہم ہائڈ کر سکتے ہیں. ایکسل شیٹ میں نہ ہم اس سے کوئی کالم ہائڈ رکھ سکتے تھے, نہ اس سے کوئی رو ہم ہائڈ رکھ سکتے تھے. لیکن ڈیٹا بیس میں ہم اس سے کالم بھی ہائڈ رکھ سکتے ہیں کسی یوزر سے اگر ہائڈ رکھنا چاہے, اور اس سے ہم رو کو بھی ہائڈ رکھنا چاہتے ہیں. اور ان ساری چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو سیکیورٹی کہتے ہیں. اور یہ سیکیورٹی تب ہمارے پاس آ سکتی ہے, یہ والے جو میں نے آپ کو بتا دیا, یہ صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا دیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ سیکیورٹی میکینزمس ہیں جس کو ہم DBMS کے تھرو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اگر ہم DBMS کو یوز کر لیں تو ہماری سیکیورٹی امپروو ہو جائے گی, یہ آپ کو یہی بتا دیتے ہیں. اچھا جی, جو نیکسٹ ہیں, اچھا میں ابھی تھوڑا سا اسپیڈ اپ کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے میسج آ گیا کہ آپ کا ٹائم کم رہ گیا, 8 منٹ مجھے کہتے ہیں کہ رہ گئے. اچھا جی, جو امپروومنٹ آف اسٹینڈرڈس, فار ایگزامپل ہمارے پاس کچھ ڈیٹا کی ایک پرٹیکولر فارمیٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ میں نے ایک شاید کلاس میں بھی آپ لوگ کو ایگزامپل دیا تھا کہ ہمارے پاس یہ جو NIC نمبر ہے, NIC نمبر کا اپنا ایک خاص فارمیٹ ہے, ٹھیک ہے. ابھی اگر ہم ایک کالم میں NIC نمبر سٹور کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسی فارمیٹ میں سٹور ہو جائے جو NIC نمبر کا فارمیٹ ہے, تو اس کے لیے یہی سٹینڈرڈ ہم انفورس کرا سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی یوزر کسی سٹینڈرڈ کے علاوہ کسی اور سٹینڈرڈ کے تھرو اس ڈیٹا کو سٹور کرنا چاہے تو اس کو یہ ہمارا DBMS اس کو روکے گا. تو ہم سٹینڈرڈس کو انفورس کرا سکتے ہیں اگر ہم DBMS کو یوز کریں. فار ایگزامپل اسی طرح کے سٹینڈرڈ جو میں نے آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتا دیا. اچھا جی, نیکسٹ جو اس کا ایڈوانٹیج ہے, ڈیٹا ایکسیسیبلٹی اینڈ ریسپانسیونیس. اگر ہم DBMS کو یوز کر لیں تو ہم ڈیٹا کو کوئکلی اور آسانی سے ایکسیس کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ اینگل سے ہم ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو ہمارے جو ڈفرینٹ اینگل سے ڈیٹا ایکسیس کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی ایکسیسیبلٹی زیادہ ہوگی. اور ریسپانسیونیس مینس جو ہمارے پاس ہمارا کمپیوٹر ہوگا, جو ڈیٹا بیس ہوگا, وہ اس ڈیٹا کی جو کوئری کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو جلدی پرووائڈ کرے گا. اگر ہم DBMS کو یوز کر لیں تو ہماری ایکسیسیبلٹی بھی آسان ہو جائے گی, مینس ہم ڈیٹا کو ڈفرینٹ اینگل سے ریٹریو کر سکتے ہیں اور ہمیں رسپانس بھی جلدی ملے گا. اور یہ تب ہوگا جب ہم DBMS کو یوز کر لیں, صحیح ہے. اچھا جی, نیکسٹ جو ایڈوانٹیج ہیں دیٹ از انکریز پروڈکٹیوٹی. اچھا یہ سب چیزیں پھر ڈیٹیل کے ساتھ بک میں بھی ہیں, اور یہ میں نے بک سے ایز اٹ از کاپی کی ہوئی ہے ادھر سلائڈس پہ. اچھا جی, جو انکریز پروڈکٹیوٹی مینس, یہ پروڈکٹیوٹی اگر آپ لوگ نے فیس میں پڑھا ہوگا, یہ جو ورک پر ٹائم, اس کو پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں, ورک پر ٹائم. فار ایگزامپل 1 منٹ میں ہم ایک ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم پہ جتنا کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی 1 منٹ میں اگر ہم ڈیٹا بیس کی DBMS کو یوز کر کے ڈیٹا بیس پہ وہی کام کر لیں, اس کا وہ ورک جو ہوگا وہ ہمارے پاس وہ جو 1 منٹ ٹائم ہے, جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے اس ٹائم میں ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ یہ دیکھتے دیٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ورک اینڈ انورسلی پروپورشنل ٹو ٹائم. تو اگر ٹائم آپ کے پاس زیادہ ہو جاتا ہے تو پروڈکٹیوٹی آپ کے پاس کم ہو جاتی ہے, اور اگر کام آپ کے پاس زیادہ ہو جاتا ہے تو پروڈکٹیوٹی آپ کے پاس زیادہ ہو جاتی ہے.
تو یہ جو DBMS ہے اس کے تھرو ہمارے پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے, مطلب کہ کم ٹائم میں ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر سسٹمس. اچھا جی نیکسٹ امپروو مینٹیننس. اچھا یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈیٹا میں کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں یا اپنے سسٹم میں, سسٹم مینس کہ اگر ہم اپنے انٹرفیس میں کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں یا اپنے ڈیٹا بیس کے بیک اپ پہ کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں, انٹرفیس پہ فار ایگزامپل یا بیک اپ پہ کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں, تو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. اور آسانی سے کیوں کر سکتے ہیں اس کا ریزن بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. مطلب کہ آپ کے پاس جو بیک اپ ہوتا ہے, ڈیٹا بیس کا بیک اینڈ جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ بیک اینڈ فرنٹ اینڈ سے انڈیپینڈنٹ ہے. تو ابھی اگر ہم فرنٹ اینڈ میں کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بیک اینڈ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر ہم بیک اینڈ پہ کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا فرنٹ اینڈ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. تو یہ جو بیک اینڈ پہ چینجز کر لیتے ہیں یا فرنٹ اینڈ پہ جو چینجز کر لیتے ہیں یہ ایکچولی ہم مینٹیننس کر لیتے ہیں. تو اگر ہم DBMS کو یوز کر لیں تو ہمارے پاس مینٹیننس امپروو ہوگی. اور امپروو کیوں ہوگی؟ کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا انڈیپینڈنس ہے. بیک اینڈ فرنٹ اینڈ یا اس طرح کے اور جو چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہے. تو اگر آپ نے ایک پورشن میں چینجز کرنے ہیں تو دوسرے پورشن پہ اس کی اثر نہیں ہوتی. اچھا جی نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے انکریزڈ کنکرنسی. کنکرنسی میں نے آپ کو کل بھی سمجھایا تھا کہ سیم ٹائم پہ ملٹیپل یوزرز سیم ڈیٹا کو اگر ایکسیس کرنا چاہے تو اس کو کنکرنٹ ایکسیس کہتے ہیں یا کنکرنسی کہتے ہیں. اچھا ابھی کنکرنسی کی وجہ سے مسئلے بھی آ جاتے ہیں, لیکن اگر ہم DBMS کو یوز کر لیں تو ملٹیپل یوزرز پر ہم الاؤ کر سکتے ہیں کہ وہ سیم ڈیٹا کو ایکسیس کر لیں. اور اگر اس سیم ڈیٹا میں کوئی مسئلے آ جاتے ہیں تو مسئلے کو بھی DBMS آپ کے لیے ہینڈل کرے گا. مطلب وہ کنکرنسی کنٹرول کے تھرو ان مسئلوں کو بھی ہینڈل کرے گا جو کہ کنکرنسی کی وجہ سے آ رہی ہے, اور کنکرنسی بھی زیادہ ہوگی. اچھا نیکسٹ جو ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے DBMS کا. اچھا میں آپ کو دوبارہ بتا دوں, میں جلدی جلدی اسی وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ 3 منٹس رہ گئے, پھر یہ آٹومیٹکلی شاید کلوز کر دے گا. اچھا پھر اس کے بعد یہ جو DBMS ہیں یہ ہمیں بیک اپ کے فیسلٹیز پرووائڈ کر دیتے ہیں. ہم آسانی سے اپنے ڈیٹا کا بیک اپ لے سکتے ہیں جو ہمارے ڈیٹا بیس میں پڑا ہوا ہے, اور جب بھی ڈیٹا بیس میں کوئی مسئلہ آ گیا تو ہم اس بیک اپ کو ریسٹور کر سکتے ہیں یوزنگ ریکوری سروسز. اچھا دوبارہ ذہن میں رکھ لیجیے بیک اپ صرف کسی کو بیک اپ نہیں کہتے کہ ہم ادھر آ جائیں اپنے کمپیوٹر کا جو ڈیٹا ہے وہ سب کو کاپی کر لے اور جب وہ ختم ہو جائے تو پھر اس کمپیوٹر ڈیٹا بیس خراب ہو جائے, کوئی کرپٹ ہو جائے تو اس کو پھر ہم ریسٹور کر لیں. رن ٹائم پہ بھی جو کام ہم کر لیتے ہیں ڈیٹا DBMS اس کا بیک اپ رکھ لیتے ہیں رن ٹائم پہ. فار ایگزامپل ابھی جو ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں ڈیٹا بیس پہ اسی کا بھی بیک اپ رکھ لیتے ہیں. اگر یہ ٹرانزیکشن کسی بھی وجہ سے فیل ہو گیا تو اسی بیک اپ سے وہ اس ٹرانزیکشن کی جتنی ادھوری چیزیں رہ جاتی ہیں اس کو لاسٹ کنسسٹنٹ اسٹیٹ تک آپ کا ڈیٹا بیس لے کے آتے ہیں. تو ریکوری ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے آپ لوگوں کو کل بھی سمجھایا تھا کہ ریکوری صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا ڈیٹا بیس یا کمپیوٹر کریش ہو گیا, ہم نے اس کی پوری کاپی رکھی ہوئی تو اس پوری کاپی کو ریسٹور کر لیا. بیک اپ اسی کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی رننگ ٹرانزیکشن ہے, ابھی کرنٹلی ہم ڈیٹا بیس پہ کام کر رہے ہیں اور اسی ٹائم پہ اس ٹرانزیکشن میں کوئی مسئلہ آ گیا, اس ٹرانزیکشن کا بھی ڈیٹا بیس ہمارے پاس بیک اپ رکھ لیتے ہیں اور اس کو پھر آسانی سے ہم ریسٹور کر سکتے ہیں یوزنگ ریکوری سروسز. اچھا جی اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, اور ٹائم کم ہے, ایک بندہ اس کو کوشش کر لے کہ کوشچن کر لے. اچھا ریکارڈنگ کو اگر کوشچن نہیں ہے تو میں ریکارڈنگ کو بند کر لیتا ہوں تاکہ یہ کم سر یہ ڈیٹا کا جی بولو. جی کوشچن جس کا تھا کوشچن کر سکتے ہیں. اچھا اپنا میسج بھی کر لے سب لوگ, اپنا رول نمبر نیم اور کلاس سیکشن یہ سینڈ کر لے اس کے ساتھ. یہ جس کا کوشچن ہے وہ خیر ہے وہ کوشچن کر لے. سر جی سر انفورسمنٹ آف اسٹینڈرڈ میں تھوڑا سا بتائیے. اچھا جی انفورسمنٹ آف اسٹینڈرڈ اسی کو کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کوئی پرٹیکولر اسٹینڈرڈ ہے, میں نے آپ کو سمپل ایگزامپل اس کا دے دیا NIC نمبر کا, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے NIC نمبر جس فارمیٹ میں ہے ہمارا ڈیٹا اسی فارمیٹ میں اسٹور ہو جائے.
ابھی اس سیل پہ یہ ریسٹرکشن لگانا کہ اگر کوئی بندہ اسی فارمیٹ کے علاوہ کسی اور فارمیٹ سے اس ڈیٹا کو انٹر کرنا چاہے تو ڈی بی ایم ایس اس کو سٹاپ کر لے. سٹاپ یہ ہم تبھی کر سکتے، یہ اگر اس پہ ہم یہی انفورسمنٹ لگا لے اسٹینڈرڈس کا، تو پھر جو بھی بندہ اسی جو فارمیٹ ہے اس کی وائلیشن کرے گا پھر ڈی بی ایم ایس اس کا ڈیٹا اسٹور کرنے نہیں دے گا، اس کو روکے گا کہ آپ جو ایکچوئل فارمیٹ ہے اس کی وائلیشن کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے اور بھی جگہوں پہ آپ اسٹینڈرڈس کو انفورس کرا سکتے ہیں. اچھا جی، کوئی اور کویشچن ہے؟ No,